ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ بنو قدسیہ کہتی ہے، تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ تم کہتے ہو زندگی تنگ پڑ گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی، اس جیسی ہزار باتیں، مگر جواب صرف ایک، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر دی، اللہ نے اسے اس سے بہتر عطا کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کر رہے ہوں گے۔ اپنے ماضی کے پچھتاؤں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ دل میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جسے ذکر الہی سے ختم کر سکتا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سخت دل کا علاج ذکر الہی سے کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیں۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہم تحفے میں ایک دوسرے کو گھڑیاں تو دے دیتے ہیں، لیکن وقت دے نہیں پاتے۔ جس کا کوئی مقصد نہیں، اس کی کوئی منزل نہیں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے ہیں، اور یہ یقین
وہ سب کو دلاتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود جاہل سے بحث کرنا انتہا درجے کی جہالیت ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ مہنگے پرفیوم سے بوسیدہ کردار کی بو نہیں جاتی۔ ضرورت کی ایک حد ہے مگر حرص کی کوئی حد نہیں۔ خلاف طبیعت بات کو برداشت کرنا یہ صبر ہے، لیکن خلاف شریعت بات کو برداشت کرنا یہ بے غیرتی ہے۔ الفاظ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، یعنی بیکار کی بحث سے محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپیہ کا قلم بھی 5 کروڑ کے چیک پر سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ مرد آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق و مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس ہر اس مسئلے کا حل ہے جو ان کا نہیں۔ کچھ لوگ فقط اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہو گئے۔ اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار اور ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کرے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ وقت کے کیلنڈر پر ہر کسی کے خوبصورت کردار کی داستان رہتی ہے، خوبصورت چہرے نہیں۔ مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ دشمنان اسلام کے فیشن کو اپنائے۔ اچھے حکمران چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ کون بچے گا؟ وہی بچے گا جو اتباع سنت کو اپنا اوڑھنا بچھوانا بنائے گا۔ خود کو اللہ کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے۔ کاش کے لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات تو ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں
محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپٹ کر اور زبان سمٹ کر رکھیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔